السلام علیکم مفتی صاحب، میں روزے رکھتا ہوں لیکن کبھی کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہمارا روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ وعلیکم السلام۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے روزہ رکھا لیکن ان سے کسی وجہ سے، ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے عذر لوگ پیش کرتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے، تو جن لوگوں نے روزہ رکھا لیکن نماز نہیں پڑھی تو ان کا روزہ مانا جائے گا، روزہ قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، فجر کی نماز انہوں نے پڑھی، سحری کی، فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، اور وہ پھر اٹھ رہے ہوتے ہیں 3 بجے 4 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو 2-3 گھنٹے بچ رہے ہوتے ہیں وہ موبائل میں لگ کے وہ 2-3 گھنٹوں کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے روزہ فرض ہے نا، اسی طرح سے نماز بھی ایک فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض فرمایا، اور اسلام میں جو 5 فرض ہے، خاص کلمے کے بعد سب سے اہم جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ عبادات میں جو سب سے اہم ہے وہ نماز ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں وہ تو صرف 1 مہینے کے لیے ہیں، لیکن جو نماز ہے وہ پوری سال میں ہر دن 5 وقت کے لیے۔ تو نماز، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح سویرے مسجد میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، جو نماز کے بغیر بازار میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو نماز کا چھوڑنا یہ بہت بری بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کی نماز اچھی ہوئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، جس کی نماز اچھی نہیں نکلی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ تو نماز جو فرضیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، بھئی نماز فرض ہے، ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، اگر انسان نہیں پڑھتا ہے تو سخت گناہ گار ہے۔ جیسے نماز فرض ہے اسی طرح سے روزہ بھی ایک اہم فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ 5 فرائض جو ہیں اہم فرائض، ان میں ایک روزہ بھی فرض ہے۔ تو اگر کسی انسان نے روزہ رکھ لیا تو اس نے روزے کا جو اس کے اوپر فرضیت تھی وہ تو اس کے اوپر سے ختم ہو گئی، یعنی اس نے روزہ رکھ لیا تو یہ فریضہ، یہ جو فرض تھا اس نے اس فرض کو انجام دیا، ٹھیک ہے۔ اب نماز نہیں پڑھی تو نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہوگا، نماز نہ پڑھنے کی جو سزا ہوگی، نماز نہ پڑھنے کا جو عذاب ہوگا وہ اس بندے پر ہوگا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور اس نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ اس بندے کو ملے گا کہ اس نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے۔ تو اسے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ مثلا آپ کو بھوک اور پیاس لگ رہی ہے تو آپ نے کھانا کھا لیا اور پانی نہیں پیا، تو آپ کی بھوک تو ختم ہو گئی لیکن آپ کی پیاس ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی بھوک تو کھانا کھانے کی وجہ سے ختم ہو گئی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے پانی نہیں پیا تو بھوک بھی ختم نہیں ہوگی، لیکن بات بھی ہے کہ اگر آپ پانی نہیں پی رہے ہیں نا تو آپ کی بھوک بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ بس ایسا ہی سمجھ لیں کہ نماز جو ہے وہ کھانے میں، جیسے کھانے کے بعد پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ بغیر پانی کے آپ کو لگتا نہیں آپ نے کھانا کھایا، اسی طرح سے آپ کو نماز کے بغیر آپ کا کوئی بھی کام پوری طرح سے مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی عبادت آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی، مقبولیت کے درجے تک جلدی نہیں پہنچے گی۔ تو اس لیے بہرحال اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کو لگا کہ بھائی ہم نے کھانا کھا لیا، میں بھوک ختم ہو گئی، تو آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا جو روزہ رکھنے کا جو آپ کے اوپر فرض تھا آپ نے اس کام کو تو انجام دیا، لیکن نماز نہیں پڑھی تو اس کا جو گناہ ہوگا وہ آپ کے ذمے ہوگا۔ 2 لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ روزہ رکھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، نماز چھوڑنے کی آپ کو سزا ملے گی، اور آپ کا روزہ مانا جائے گا کیونکہ آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا روزہ مانا جائے گا۔ نماز نہیں پڑھی اس کا جو گناہ ہوگا وہ اس انسان کے ذمے ہوگا جس نے اس نماز کو چھوڑا ہے۔ تو اس لیے نماز کو چھوڑنے والی چیز تھوڑی نہ ہے، نماز کو ایسی چیز تھوڑی ہے کہ جسے آپ چھوڑا پکڑی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا نا، رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ آپ پڑھتے ہوں گے نماز میں اس آیت کو، فویل للمصلین، کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، نمازیوں کے لیے، یہاں بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ کون سے نمازی؟ کبھی 2 وقت پڑھنی 3 وقت چھوڑ دیں، کبھی 3 وقت پڑھنی 2 وقت چھوڑ دیں، کبھی 4 پڑھنی 1 چھوڑ دی، 1 پڑھ لی 4 چھوڑ دیں، یعنی من چاہی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ یہ ویل کیا چیز ہے؟ ویل کیا؟ اللہ فرما رہا ویل ہے نمازیوں کے لیے جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ ویل ہے کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام ویل ہے، اور اس کنویں میں اگر بھاری پتھر ڈالا جائے تو 500 سال تک وہ نیچے کی طرف آتا رہے، 500 سال میں وہ بھاری پتھر جا کے کنویں کی تلی میں پہنچے گا۔
اتنا خطرناک ڈراؤنا گہرا وہ کنواں ہے جس کا نام ویل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے جو من چاہی نماز پڑھتے ہیں، رب چاہی نماز نہیں پڑھتے۔ من میں آیا پڑھ لی، وقت ملا پڑھ لی، نہیں آیا من میں موڈ نہیں بنا تو نماز نہیں پڑھی، وقت نہیں ملا تو نماز چھوڑ دی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ نماز پوری سال پڑھیں۔ انسان کا روزہ بھی مکمل جو مقبولیت کے درجے تک پہنچے گا وہ جبھی پہنچے گا جو ہم پوری طرح سے گناہوں سے بچیں گے، نیکیوں کی طرف آئیں گے۔ اچھا انسان نماز نہیں پڑھتا ہے اور مثلا لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، فراڈ نہیں کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم تو کچھ برا بھی نہیں کرتے، ہم تو گناہ کے کام بھی نہیں کرتے۔ بھائی نماز نہ پڑھنا اس سے برا اور بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی غلط کام ہی نہیں کرتے۔ بھائی اس سے بڑا غلط کام اور کیا ہوگا کہ اللہ کے حکم کی ہم نے نافرمانی کی۔ مؤذن چیخ چیخ کر آواز دیتا رہا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، عورتوں آؤ نماز کی طرف، اور مردوں کو کہا جا رہا ہے آؤ مسجد کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمارے کان کے نیچے جواں بھی نہیں رینگتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری تمام عبادتیں، یہ بات الگ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا روزہ مانا جائے گا، لیکن جو روزے میں جو مقبولیت کے درجے تک جو پہنچنا چاہیے، تو ہمارے کسی بھی گناہ کرنے کی وجہ سے پھر ہمارا وہ روزے میں جو مزہ ہے وہ مزہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم مکمل طرح سے روزوں کی پابندی کے ساتھ تمام گناہوں سے بچنا، نیکیوں کی طرف آنا، نیکیاں کرنا، اور خصوصی طور پر نماز پڑھنا، نوافل پڑھنے کو ہمیں اس کے عادی بن جائیں نماز کے، انشاءاللہ تعالی ہماری ہر نیکی پھر اللہ کی بارگاہ